سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت کے لیے حجاج ابن یوسف کہنے لگا کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی. دربار ظالم بادشاہ کا لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہوگا، پھر اسے موت آئے گی اور اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی. تو کہنے لگا یہ روزانہ یہودی، یہ روزانہ عیسائیوں کے مرنے کی خبر آتی ہے کہ فلاں محلے میں اور فلاں گاؤں میں اور فلاں قصبے میں اتنے فلاں یہودی کا انتقال ہو گیا، فلاں عیسائی کا انتقال ہو گیا. وہ تو مومن ہو کے نہیں مرتے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب بغیر ایمان کے مریں گے نہیں. تو وہاں ایک شخصیت تشریف فرما تھی. اب آپ ذرا دیکھیے کتنا حساس دور تھا. دربار ایک ظالم بادشاہ کا ہے مگر نمائندگی وہاں اہل بیت کی ہے. اب وہ کتنے جگر والے لوگ تھے، کتنے حوصلے والے لوگ تھے کہ جن کا دل اہل بیت کے ساتھ تھا، مگر انہیں کبھی کبھی ایسے دربار میں بھی جانا پڑ جاتا تھا جہاں جانے کے بعد وہ اہل بیت کا پیغام پہنچاتے تھے. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ اس آیت کو تو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا، یہ تو لوگ روزانہ مر رہے ہیں اور مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں، تو ابن حوشب نامی وہاں ایک شخصیت تشریف فرمائے. تو ابن حوشب نے کہا کہ امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. کہنے لگا امان ہے. کہ یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو دنیا کا کوئی یہودی اور عیسائی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے. تو کہنے لگا بات تو یہی ہے مگر یہ بات لائے کہاں سے ہو؟ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے گا. کہنے لگا بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے، یہ آیت یوں ہی سمجھ میں آئے گی، اگر یہ بات مانی جائے گی تو سمجھ میں آئے گی، یہ بات لائے کہاں سے ہو؟ کہا پھر مجھے جان کی امان چاہیے. کہا میں نے جان کی امان دی. کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. جی جی بالآخر سب کو یہیں آنا ہے بھائی. اب وہ جو آبا و اجداد سے یہاں پہلے سے بیٹھے ہیں ان کی بڑی سنگین ذمہ داری ہے کہ وہ نئے آنے والوں کے لیے رستہ بنائیں. لہذا اس ممبر کی بڑی سنگین ذمہ داری ہے، اس بانی مجلس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے. میں یہ بات بار بار کرتا ہوں، آپ کا ادنا سا اپنی قوم کا فقیر اور اپنی قوم کا خادم ہوں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. یہ امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ فرش اعضاء شیعوں کی ملکیت نہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. اور جملہ محسوس کریں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی اس دروازے پر آ رہا ہے وہ مالک میرے مولا حسین کا مہمان ہے. لہذا دروازے پہ جناب روشن شاہ صاحب نے، مخدوم صاحب نے کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ ہے یا سنی ہے. سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، حتیٰ یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیک کرے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ سب کو ایک ساتھ ملانے کی جگہ ہے. اور پھر میں سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس دروازے پر سب کو آنا ہے. اچھا جب اللہ نے یہ طے کر لیا کہ سب کو اسی دروازے پر یعنی اہل بیت تک آنا ہے، عجیب داستان ہے. مجھے تو ان لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی جو یہ بات تو مانتے ہیں کہ محشر میں سب سے اونچا گھرانہ علی کا گھرانہ ہے، جو یہ تو مانتے ہیں کہ محشر کی خاتون اول اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ زہرا ہے. اللہم صل علی. جو یہ تو مانتے ہیں کہ جنت
کا اختیار سیدہ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے، جو یہ تو بڑے جھوم جھوم کے حدیثوں اور روایتوں کو سناتے ہیں کہ محشر میں نبی کے آگے آگے ایک علمدار چل رہا ہوگا۔ جب سرکار محشر میں آئیں گے تو ایک علمدار نبی کے آگے چل رہا ہوگا، اس علمدار کو علی کہتے ہیں، علی صاحب لوائی۔ سرکار فرما رہے ہیں علی میرا علمدار ہے۔ فرمایا محشر میں علی میرے آگے چلے گا، میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ جی صحابی محترم نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ تو علی سے افضل ہیں، آپ آگے چلیں گے یا علی؟ فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ علی میرا علمدار ہے اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے۔ یہ تو بیان ہوتا ہے کہ محشر میں سب کچھ اختیار ان کے حوالے ہے۔ یہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہوگا کہ کسے جنت میں بھیج دیں اور کسے دوزخ میں بھیجیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قیامت میں ساری امت علی کو پہلا مانتی ہے، دنیا میں چوتھا کیوں مانتی ہے؟ جو آخرت میں پہلا ہو، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی پر، اسی کو تو اسی دنیا کے اندر پہلا ماننا ہے نا۔ تو آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، شعبان کا مہینہ ہے، بی بی کی مجلس چہلم ہے، مخدوم صاحب کی برسی ہے، گردیزی سادات میں اور بہت ساری رحلتیں اور مرحومین اس خاندان سے آبا و اجداد جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اس مجلس میں دعا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں کون سا مضمون لیا جائے؟ تو جناب عقیل بنی ہاشم کی خدمت میں رہیں، یا حضرت علی اکبر کی خدمت میں رہیں، یا ایک مرتبہ نگاہ دیکھنے لگے تو مولا حسین کی یاد آ جائے، اور پھر اگر اور تھوڑی سی توجہ بڑھے تو حضرت عباس یاد آ جائیں، اور تھوڑی سی اور توجہ بڑھے تو حضرت قاسم یاد آ جائیں، اور تھوڑی سی توجہ بڑھے تو صاحب العصر یاد آ جائیں۔ اللہ نے یہ واحد مہینہ بنایا ہے جس میں اہل بیت کو غم نہیں دیا، خوشیاں ہی خوشیاں دی ہیں۔ سال بھر کوئی نہ کوئی مہینہ، ہر مہینہ اہل بیت کے غم کا مہینہ ہے، مگر یہ واحد مہینہ ہے شعبان کا مہینہ کہ جس میں اہل بیت کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ یہاں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، عظمتیں ہی اور فضیلتیں ہی فضیلتوں کا عنوان ہے، مگر عجیب اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ نے کربلا کے سارے کردار شعبان میں بھیجے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا مولا کی ذات پر۔ تو مجھ خطیب کے لیے مشکل ہے کہ کس مضمون پر کہاں جاؤں، لہذا میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جس آیت میں اس گھرانے کا تذکرہ ہے، اس گھر کا تذکرہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو کسی گھوڑے پر بھی بیٹھ جائیں تو وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، گردن ہلائیں گے اگر بات جا رہی ہو تو۔ اگر یہ کسی سواری پر بیٹھ جائیں تو مولا علی فرماتے ہیں لم یسن ولم یحرم، یہ ہستیاں اگر کسی سواری پر بھی بیٹھ جائیں تو وہ سواری نہ بوڑھی ہوتی ہے اور نہ بیمار پڑتی ہے۔ جی شوق رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میرے پاس بھی کچھ معلومات ہیں۔ گھوڑے کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، بہت زور لگائے تو گھوڑا 30 سال میں مر جاتا ہے۔ وہ جو نبی کے پاس جوان تھا وہ کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان ہے۔ ذوالجنا امام حسین کی سواری 50 سال بعد بھی جوان ہے، اور وہ ایسا جوان ہے کہ امام مہدی بھی اسی پر بیٹھ کے آئیں گے۔ کیا داستان ہے اس گھرانے کی، صلوات پڑھ لیں۔ تو یہ تو اگر کسی جانور کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو اس کی حیات طویل ہو جائے۔ یہ جو اس دنیا سے گئے ہیں، کوئی امام معصوم ہمارا طبعی زندگی گزار کے نہیں گیا جی، کوئی ہمارے امام معصوم، کوئی اہل بیت عصمت و طہارت کا فرد عظیم اپنی طبعی زندگی گزار کے شہادت کی عنوان سے اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، اور تشریف کیا لے کر گئے؟ تھکے نہیں؟ کہاں تشریف لے گئے بھائی؟
میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ زیادہ یقین ہے پہلے ان سے زیادہ زندہ ہی ماشاء اللہ۔ بلند صلوات ہدیہ کر دیں نبی اور آل نبی پہ، اللہم صلی علی۔ دنیا کے دربار سارے ختم ہو گئے، بادشاہتیں ختم ہو گئیں، نوابی کا سلسلہ ختم ہو گیا، رائل فیملی میوزیموں میں چلی گئیں، مگر کون سا دربار ہے جو روزانہ سجتا ہے اور ہمیشہ بھرا رہتا ہے؟ وہ دربار جی امیر کائنات کا امیر بیٹا، جو لوگوں کو زندگی عطا کر رہا ہے، جس کی یاد لوگوں کو حیات اور تحرک عطا کرتی ہے، جس کا ذکر لوگوں میں حرارت کو ایجاد کرتا ہے۔ جی ہم کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ مر گیا یا یہ زندہ ہے؟ حرارت کی بنیاد پہ طے کرتے ہیں نا۔ بدن کی حرارت ختم ہو گئی، کا صاحب انتقال ہو گیا، بدن ٹھنڈا پڑ گیا، حرارت ختم ہو گئی۔ نبی فرماتے ہیں میرے حسین کے ذکر میں ایسی حرارت ہے جو مومنین کے دلوں کو زندہ رکھے گی، کبھی انہیں مرنے نہیں دے گی۔ یہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد کون سی حرارت ہے، کون سا ذکر ہے جو ہمیں حرارت عطا کرتا ہے، تازگی عطا کرتا ہے؟ وہ امام حسین کا ذکر۔ تو اس گھر کے، تو جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں جہاں اینٹیں دیواریں، میں نے حضرت آیت اللہ بہجت کو دیکھا مخدوم صاحب کہ وہ جب حرم حضرت معصومہ میں داخل ہوتے تھے، مولانا تشریف فرمایا، علماء کرام کو یاد ہوگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے فجر کی نماز کے بعد تو وہ دیواروں اور اینٹوں کو چومتے ہوئے جاتے تھے۔ تو جب یہ مدتوں لوگ دیکھتے رہے تو کچھ طالب علموں نے طے کیا کہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ دیواروں کو، اینٹوں کو چومتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ رکتے رکتے اینٹوں کو چومتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ معصومہ کے حرم کی اینٹیں ہیں، یہ کل قیامت میں گواہ بنیں گی کہ کون کون آیا تھا۔ جی ہم سمجھ رہے ہیں یہ بولتی نہیں ہے، یہ دیکھتی نہیں ہے، یہ سنتی نہیں ہے۔ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے۔ جی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چلایا، وہ چھری حضرت ابراہیم سے باتیں کر رہی تھی۔ تو مجلس کے بعد ایک صاحب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولانا کیا باتیں کر رہے تھے؟ زمانہ بدل گیا، لوہا بولتا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس زمانے میں لوگ لوگوں کی باتیں نہ سمجھتے ہوں وہ لوہے کی بات کہاں سمجھیں گے؟ تم سے کیا بتانا ہے؟ یہ پتھر، یہ پودے، یہ جانور، یہ در و دیوار بولتے ہیں۔ میں نے ایک اللہ کے عارف کو دیکھا کہ وہ ایک امام بارگاہ میں ہر سال مجلس میں آتے تھے۔ جب وہ اس سال آئے تو دیکھا امام بارگاہ نیا بن گیا ہے، تو وہ کھڑے ہو کے ڈھونڈ رہے تھے اس دیوار کو جو کوئی پرانی دیوار مل جائے۔ تو وہ اس جگہ جا کے بیٹھ گئے جو پرانی دیوار تھی۔ تو لوگوں نے آ کے کہا حضور یہاں آ جائیے، آگے آ جائیے۔ کہنے لگے نہیں مجھے یہاں بیٹھنے دو، اس دیوار نے ہزاروں مرتبہ حسین سنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو آپ کی توجہات ہیں نا میرے ساتھ؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح و شام ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کا کون سا گھر ہے جس میں بھائی ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہو؟ لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، اپنی بشری تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، خوشی غمی بھی ہوتی ہے۔ وہ کون سا گھر ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ گھر کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں مسجد سے متعلق آیات ہیں، مگر یہ بات ہو رہی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ ان گھروں کی تعظیم کرو، حکم الہی ہے۔ ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ وہ کون سے گھر ہیں جس میں صرف اللہ کی تسبیح ہوتی ہو؟ اصل میں نے تسبیح کو ایک خاص تسبیح کے دانوں کے ساتھ جڑا ہوا جان لیا ہے۔
کہ صاحب فلاں صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے تو تسبیح ہاتھ میں تو تھی نہیں، تسبیح کیسے پڑھ رہے تھے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سانس لینا بھی اللہ کا ذکر ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو چکی چل رہے ہوتے ہیں تو چکی کی پاٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ 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 اللہ. کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ہاں جھولا جھول رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. وہ کون سا گھرانہ ہے جس گھرانے میں صبح شام اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہوتی ہے؟ سرکار دو جہاں نے اس آیت کو پڑھ کر سنا دیا. صحابہ کرام تشریف فرما تھے. کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی. آیت آئی، سرکار نے بتا دیا کہ مصداق اس کا انبیاء کے گھر ہیں. بات ختم ہو گئی تھی. اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے. حضرت ابو بکر سے ہی کہلوایا اللہ نے کہ ذرا پوچھو تو صحیح. فوراً حضرت ابو بکر نے اشارہ کر کے کہا ہذا المکان میں نہ، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. نہیں بھائی، تھوڑا سا توجہ بڑھائیں. اللہ نے بھی انہی سے کہلوایا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. بھائی جب کہہ دیا سرکار نے کہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بات تو پوری ہو گئی تھی. مگر پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا یہ والا گھر ان میں سے ہے. اشارہ ہے مولا علی کے گھر کی طرف. سرکار نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلھا، یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے. اللہ کے کام دیکھیں آپ نے. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. وہ گھر جو انبیاء کے گھروں سے افضل ہو. بھائی یہ گھر گھر والوں سے ہوتا ہے. گھر اینٹوں اور پتھروں کا اہمیت پاتا ہے مکین کی وجہ سے، گھر میں رہنے والے کی وجہ سے، گھر گھر والوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب وہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اس میں رہنے والے انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی خاتم الانبیاء نبی سرکار دو جہاں کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی افضل ترین وجود ہے تو وہ اہل بیت کا وجود. یہ ہمارا روشن عقیدہ ہے، یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے کہ خدا اور رسول کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کوئی افضل ترین وجود ہے تو وہ مولا علی. ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے، امت متفق ہے اس کے بعد اس بات پر. مخدوم صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. امت متفق ہے اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا کی ہے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. جی قام الیہا قبل یدیہا اجلسہا فی مجلسہ. یہ ساری روایات فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ان تمام روایات کی روشنی میں، بضعۃ الرسول ہونے کی روشنی میں، امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد اگر امت میں کوئی افضل ہے تو وہ جناب زہرا ہے. اور یاد رہے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ نبی کے بعد اگر کوئی افضل ترین وجود جناب زہرا کا وجود ہے تو پھر مولا نبی کا یہ فرمان کیا منظر پیش کرے گا؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. برابری کی بنیاد پر کائنات میں اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ صرف علی و بطول کا جوڑا ہے. مجلس خواتین بھی سن رہی ہوں گی، مرد حضرات تشریف فرمائیں. دنیا کا کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے. کوئی برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے تو فلاں کی بیٹی ہے، لڑکا بھی بہت پڑھا لکھا ہے تو لڑکی بھی بہت پڑھی لکھی ہے، دونوں کا خاندان بھی اونچا ہے، دونوں کی شکل صورت بھی اچھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی. بھائی ایک جیسا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. بھائی جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے. اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہوتے نا تو دنیا میں ٹوٹتے نہیں. یہ دنیا میں ٹوٹنا بتا رہا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے.
जोड़े आसमानों पर नहीं बनते, जोड़ा आसमान पर बना है। और वो अली और बतूल का जोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ मौला अली और जनाब ज़हरा हैं जो बराबरी की बुनियाद पर जोड़ा है। हर एतबार से जो बराबर करार पाए, हर एतबार से जो बराबर करार पाए। जनाब खतीजा की जूतियों से झड़ने वाली खाक हमारी आंखों का सुरमा। जनाब खतीजा जैसी बीबी भी नबी के बराबर नहीं है, जिनको याद करके सरकार आंखों में आंसू भर लाते थे, जिनकी याद में सरकार ने सारी जिंदगी गुजारी, जिनका सरकार ने 1 साल तक सोग मनाया, जिनकी इसाले सवाब में सरकार जानवर ज़िबा करके उनकी सहेलियों को भेजते थे। उस बीबी को भी तमाम तर उस बीबी की अजमतों के इकरार के साथ वो नबी के बराबर तो नहीं थी। तो दुनिया में फिर कौन सा जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर है? किसी नबी की ज़ौजा उस नबी के बराबर नहीं थी। जब बीबी खतीजा बराबर नहीं थी तो फिर जिक्र बाकी तो जिक्र ही नहीं होना है जी। तो फिर सिर्फ एक जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर। और हम कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बढ़ते हैं। भाई सिर्फ एक जोड़े का निकाह आसमान पर हुआ है। अल्लाह ने सैयदा का निकाह मौला अली के साथ पढ़ाया और सैयदा का मेहर सैयदा से पूछा तो बीबी ने फरमाया उम्मत की बख्शिश। भाई बीबी को राजी करने के लिए सलवात पढ़ लीजिए। ये उम्मत की बख्शिश फरमाया, उम्मत की बख्शिश मेरा मेहर है। सैयद ने नहीं, उम्मत की बख्शिश। दरवाजा खुला रखिए, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले और बुलंद सलवात नबी और आले नबी। भाई ये गर्देजी हजरात हैं, ये लुकमे तो देंगे और मैं लुकमा लूंगा नहीं अभी। एक और सलवात नबी की जात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है बात की, थोड़ी सी बात आगे जाए। बीबी ने फरमाया कि उम्मत की बख्शिश ना मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश, मैं उन्हें जहन्नुम में नहीं देखना चाहती। तो मौला सादिक फरमाते हैं, भाई बड़ी 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 बेटियों का मेहर भी बड़ा होता है। तो अल्लाह ने फरमाया और क्या चाहती हो जी? बीबी ने फरमाया मुझे सिर्फ अपने बाबा की उम्मत की बख्शिश चाहिए। का कुछ मेहर मैं करार देता हूं। तो अल्लाह ने सैयदा का जो मेहर करार दिया है उसमें कोई 11 चीजें हैं कि नमक भी सैयदा का मेहर, पानी भी सैयदा का मेहर, ये हवाएं भी सैयदा का मेहर, फिर आवाज आई ये पूरी जमीन सैयदा का मेहर। तो इमाम सादिक फरमाते हैं पूरी जमीन हमारी जद्दा फातिमा का मेहर है। अगर कोई इस जमीन पर एक कदम भी अली के बुग़्ज़ के साथ उठाएगा उसका कदम उठाना हराम है। सलावत क्या घराना है भाई, क्या घराना है। और फिर नबी से फरमाया अल्लाह ने मैंने फातिमा का निकाह आसमानों पे पढ़ा दिया है। ऐ मेरे मुस्तफ़ा जमीन पर आप दोबारा पढ़ा दें। आलम अनवार में जिसका निकाह पढ़ाया जाएगा तो उसका रिश्ता आलम अनवार में बाकी रहेगा। हमारी बेगमात हमारे साथ नहीं होंगी जन्नत में जी। क्या बात है। वो एक जगह हमने कहा साहब दुआ करते हैं अल्लाह आपकी ज़ौजा को आपके साथ जन्नत में रखे। तो उन्होंने तो इलाही आमीन बोला नहीं, पर्दे के पीछे से आवाज आई मौलाना बद्दुआ मत दीजिए। हमने इन्हें दुनिया में बर्दाश्त कर लिया, वो काफी नहीं है। तो हाल तो दोनों तरफ खराब है। एक सलवात और पढ़ लेना नबी की जात पे। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी ज़ौजाएं हमारे साथ जन्नत में भी हों। ये रिश्ता यहां का था, खत्म हो जाएगा। ये रिश्ता यहीं के लिए था, वहां जाके फिर मामलात कुछ और हैं।
یہ واحد جوڑا ہے جناب زہرا اور مولا علی کا، جو جوڑا دنیا میں بھی جوڑا ہے اور جو جوڑا جنت میں بھی جوڑا ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا سورہ مبارکہ فجر کے اندر، سورہ مبارکہ فجر میں پروردگار عالم نے جنت کے نعمتوں کا ذکر کیا ہے مگر حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے حوروں کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ سیدہ سے بات کر رہا ہے، شایان شان فاطمہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کسی بھی خاتون کی بات کی جائے۔ تو یہ جب سیدہ سب سے افضل ہے بعد از نبی اور سیدہ کے بالکل برابر وجود ہے، تو اس رستے سے اپنے عزیزوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مولا علی نبی کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور اس گھرانے کی تو کیفیت کچھ اور ہے بھائی۔ سورہ مبارکہ سجدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ امام 12 ہیں مگر بننے کی صلاحیت 12 سے زیادہ میں تھی۔ جی 12 سے زیادہ لوگ تھے جن میں سے اللہ نے امام بنایا۔ قرآن ہے نا یہ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ سجدہ۔ ہم نے ان میں سے، اللہ کن میں سے امام بنا رہا ہے؟ میرے جوانوں بچوں کا گردن ہلانا، امام تو 12 ہے نا، 12 اماموں کو اللہ نے جن میں سے بنایا تو یقیناً وہ زیادہ ہے نا۔ جن میں سے اللہ نے 12 کو چنا ہے وہ 12 سے زیادہ ہے نا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اللہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام عباس کا ہے، مولا عباس ان میں سے ایک۔ سبحان اللہ۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا ہے۔ استاد قمر جلالوی کے دو مصرے یاد آ گئے۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے آپ۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس، ان میں سے ایک نام سید محمد ولد، ان میں سے ایک نام حضرت اسماعیل، ان میں سے ایک نام حضرت زید شہید، ان میں سے ایک نام حضرت علی اکبر۔ یہ 14 کے علاوہ جتنے معصوم ہیں نا، یہ معصوم ہیں عصمت کبریٰ پر فائز۔ جو 14 ہے نا یہ عصمت کبریٰ پر فائز معصوم، اور جو ان کی عصمت پر دلیل بن جائے وہ عصمت صغریٰ پر فائز۔ انہیں معصوم کہا جائے گا، انہیں محفوظ کہا جائے گا۔ یہ معصوم عن الخطا علم کلام کی اصطلاحیں سنا رہا ہوں، علماء کرام سے دعا چاہیے۔ انہیں معصوم عن الخطا کہتے ہیں جو 14 ہیں، اور ان کے علاوہ جو جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے انہیں محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا چھوٹا سا فرق ان بچوں جوانوں کو بتا دوں؟ بسم اللہ سب نہیں بول رہے، کیا کروں؟ جی معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا ایک فرق یہ ہے کہ جو بالکل مطابق شریعت زندگی گزارے اسے محفوظ کہتے ہیں، اور شریعت جس کے مطابق ڈھل جائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے تو میری توجہ اچھی ہو جائے گی۔ آپ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو مستحب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یعنی 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہو، اور پھر 7ویں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو۔ یہ 7 مرتبہ اللہ اکبر آئی کہاں سے؟ اس لیے کہ حسین مولا نے 6 مرتبہ بولا، 7ویں مرتبہ بول دیا تو نماز شروع کر دی، شریعت میں اللہ نے اس کو حکم بنا دیا۔ میرے بھائی تو کہتے ہیں کہ امام حسین سے اللہ اکبر مڑ نہیں رہا تھا، تو معاذ اللہ نبی مکرم بار بار کہہ رہے تھے تاکہ حسین صحیح طرح سے ادا کر لیں۔ ہماری تو دید ہی کچھ اور ہے نا۔
ہمارا تو جو ذوق ہے، ذائقہ ہے، ہم تو جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے نا جی۔ یہ شریعت بن رہی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، نبی کو اچھا لگا، حسین کا اللہ اکبر، نبی نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر امام حسین نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر حسین نے تیسری دفعہ کہا، نبی نے کہا، چوتھی دفعہ کہا، نبی نے کہا۔ امام حسین کا بار بار اللہ اکبر کہنا نبی کو اچھا لگ رہا تھا۔ اب ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ 6 مرتبہ مستحب کی نیت سے اور 1 مرتبہ واجب کی نیت سے، یہ شریعت ہو گئی نہیں؟ مولانا حضرات تشریف فرمائے، میں ان کا بہت طالب علم ہوں، ان سے دعا چاہیے۔ نماز جمعہ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں نا جی، نماز جمعہ میں یہ پیش نماز صاحب، یہ خطیب جمعہ، یہ بیچ میں وقفہ دے کے بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ سارا مجمع سلواتیں پڑھتا رہتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دوبارہ دوسرا خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں حسین آئے تھے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ اب امام حسین کی وجہ سے قیامت تک خطیب جمعہ بیٹھے گا، وقفہ دے گا۔ اب اور بات ہے، کسی کو حسین یاد آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے، مگر یہ عمل امام حسین کی برکت سے۔ بھائی کوئی ایک مثال ہے کیا؟ یہ میرا پسندیدہ مضمون ہے۔ کتنی ہی آیتیں ہیں جو لفظ علی نے بولے تھے، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ کتنی ہی آیتیں ہیں جو لفظ حضرت ابو طالب نے کہے تھے، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ ایک دفعہ ہے، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ یہ جوان سوال کرتا ہے قرآن مجید میں، مجلس کے اوپر، روز شہادت منانے پر، روز ولادت جشن منانے پر کوئی آیت ہے؟ یہی آیت ہے جو میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام۔ روز ولادت پر سلام کو جشن کہتے ہیں۔ یوم اموت، جس دن میری رحلت ہوگی اس دن پر سلام، روز رحلت پر سلام کو مجلس کہتے ہیں۔ سلام کا مطلب تو زندگی ہے نا، حیات ہے نا، بقا ہے نا جی، سلامتی ہے نا، وہ دن سلامت، اس دن کی سلامتی۔ اب وہ خوشی کا دن ہے ولادت کا تو جشن ہے، اور اگر وہ رحلت اور شہادت کا دن ہے تو غم۔ یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے روز ولادت پہ سلام۔ اللہ کی تو ولادت نہیں ہوتی، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ کسی اور کے ہیں، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ یہ ایک مثال نہیں ہے۔ جن کے مطابق اللہ کا نظام ڈھلتا چلا جائے، وہ گھرانہ، وہ صاحبان عظمت لوگ جن سے پیار کرنا میرے ایمان کی دلیل بن جائے۔ میرے ایمان کی دلیل کے ساتھ ایک اور لفظ کہہ دوں، میرے ماں باپ کے کردار پر ثبوت مل جائے، ایسا گھرانہ، ایسا مقدس گھرانہ، جس گھرانے کا، اللہ اکبر، بھائی تھکے نہیں ہیں، مجھے اندازہ ہے غروب قریب ہو رہا ہے، مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں۔ جس گھرانے کا ابھی میرے پاس تقریباً 25 منٹ ہیں، اذان میں 25 منٹ باقی ہیں۔ جس گھرانے کا ایک فرد قمر بنی ہاشم کہلائے، اس گھرانے یعنی اس قمر بنی ہاشم کے مولا کا حسن کیسا ہوگا جی۔ قمر بطحا حضرت ابو طالب کا لقب، قمر حرم حضرت عبد المطلب کا لقب۔ سرکار چادر لے لیں، کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، تو وہ پوری چادر چاند کی طرح بن جائے۔ جس گھرانے کا قاسم چاند کا ٹکڑا کہلائے، کفلقۃ القمر، حضرت قاسم کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر ظالموں نے کہا تھا چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ جس گھرانے کے بچے چاند ہوں، جس گھرانے کے بڑے چاند ہوں، جس گھرانے کو مکمل ایک جگہ دیکھیں تو چادر میں آنے کے بعد وہ پورا چادر کا ماحول چاند کہلائے۔ چاندوں میں چاند کہلانا ہنر ہے مولا عباس کا، حسینوں میں حسین جی۔
وہ حضرت عباس کا مقام، وہ حضرت عباس کی عظمت. اور عزیزان گرامی، مجھے 2 جملے کہنے دیجئے کہ شخصیت کی شناخت اور اس کا تعارف کئی رستوں سے اور کئی طریقوں سے ممکن ہے. ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے القاب پر اور کنیتوں پر غور کرنا. جی، لقبوں پر اور کنیتوں پر غور کرنا. لقب کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس درجے کی شخصیت ہے. اسے لقب کس نے دیا ہے؟ اسی جیسے لوگوں نے یا اس سے افضل لوگوں نے لقب دیا ہے. اور کنیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں نحن الکرام وابن الکرام، مولا علی کا جملہ. ہم صاحبان کرامت لوگ ہیں اور کرامت والوں کی اولادیں ہیں. وَأَطْفَالُنَا فِي الْمَهْدِ يُكَنَّا، ہمارے بچوں کو گہواروں میں کنیتوں سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے بچے وہاں سے کنیت کس کو دی جاتی ہے، لقب کس کو دیا جاتا ہے؟ جو کب کچھ کر کے تو دکھائے. جی، بہت بڑی محنت کی، بڑی مدت تک انہوں نے مشقت اٹھائی، پھر معاشرے نے کہا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں، پھر معاشرے نے صاحب حکیم صاحب ہیں، پھر معاشرے نے کہا صاحب بہت بڑے دانشور ہیں. جی، لیکن یہ گھرانہ وہ ہے جو وہاں سے کمالات لے کر آتا ہے. یہ جو روایت سنانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ ہمارے ہاں سندن اور روایتن اور متنن متواتر حدیث روایت. حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو مجھے غلام نے روک دیا کہ حضرت کے ہاں کچھ دیر پہلے بچے کی آمد ہوئی ہے. حضرت اپنے اس بچے، یعنی امام موسیٰ کاظم، حضرت اپنے اس بچے سے کھڑے بات کر رہے ہیں. جب تمہیں حضرت آنے کی اجازت دیں جب آگے جانا. تو ابن اسحاق کہتے ہیں میں کچھ عقب میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ امام صادق گہوارے کے پاس کھڑے ہوئے اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ یہ نوزاد بچہ، نونہال بچہ، شیرخوار بچہ، یہ ابھی جو دنیا میں مجھے بتایا کہ آیا ہے، اور ان سے امام بات کر رہے ہیں، اور بات کرنے کا انداز دور سے نظر آ رہا ہے کہ جیسے جواب بھی آ رہا ہے. یعنی حضرت بول رہے ہیں، ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ میں کھڑا رہ گیا کہ جب حضرت مجھے بلائیں گے تب آگے جاؤں گا. تو کچھ دیر کے بعد حضرت مڑے اور حضرت نے، وہ روایت کہتی ہے طویل ہو گئی حضرت کی گفتگو اس بچے سے. پھر حضرت مڑے اور مجھے اشارہ کر کے کہا کہ اپنے مولا کو سلام کرو. سبحان اللہ. تو ابن اسحاق کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر جب سلام کیا تو انہوں نے فصیح عربی میں مجھے جواب دیا. بھائی تھوڑی دیر کو مجھے بتائیے، اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بولنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے تو ماں کا دم نکلے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے. جی، لیکن کیا جواب آ رہا ہے کہ امام نے فصیح زبان میں جواب دیا ابن اسحاق کو. اور جملہ سنیں، خود ابھی آئے دنیا میں اور ابن اسحاق سے کہتے ہیں کہ غیر اسم ابنتک، اپنی بچی کا نام تبدیل کرو جو 1 ہفتے پہلے تمہاری گھر میں دنیا میں آئی ہے. ہمیں حمیرہ نام اچھا نہیں لگتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ جی، جو سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ حسین کہاں رہیں گے. ان کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی. 4 چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے، سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات. ان میں سے کچھ باتیں بہتر ہو جائیں گی سمجھنے میں، مگر اس کے لیے شرط ہے مرنا. مرنا اس کا شرط ہے. مریں گے تو حجاب ہٹیں گے. اور پھر کچھ جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس سے تھوڑا بہتر ہو جائے گا معاملہ، لیکن پھر بھی سمجھ لیں گے ان کی حقیقت کو، ان کے کنہ معرفت تک پہنچ جائیں گے. یہ میرے اور آپ کی بس کی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز قیامت کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. دوسری چیز شب قدر کے بارے میں ہم نہیں جانتے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. تیسری چیز احوال ولادت اہل بیت. شعبان کا مہینہ ہے بھائی، ان کی ولادت کیسے ہوتی ہے، یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم جان بھی نہیں سکتے. حضرت حکیمہ خاتون کو بلایا تھا امام عسکری نے کہ بچے کی ولادت قریب ہے، نرجس کی مدد کریں.
بی بی حجرے میں گئیں، واپس آئیں، کہنے لگی وہاں تو آثار حمل ہی نہیں ہے۔ میرے مولا عسکری نے فرمایا یہ امر الہی ہے، جب اللہ چاہے گا بھیج دے گا۔ میں آپ سننے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کتنی دیر لگی ہوگی اس مکالمے میں؟ حضرت حکیمہ نے کتنی دیر میں یہ جملہ لے کر واپس حجرے میں جب گئی ہیں، ایک لمحہ، 2-4 لمحے واپس حجرے میں گئی تو بی بی فرماتی ہے سجدے میں ایک بچہ تھا۔ ہم نہیں جان سکتے کہ یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ ان کی آمد کیسے ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ عزیزان گرامی معرفت اہل بیت۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لے لو۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ البتہ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، بعض لوگوں کو ان ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا۔ یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی تو فضائل ہی نہیں پڑھے گئے، یہ ابھی تو ہمارے بس کی نہیں ہے فضائل پڑھنا۔ انہیں جاننے کے لیے، انہیں پہچاننے کے لیے کچھ سلمان فارسی کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، کچھ صلاحیت سلمان فارسی، ورنہ یہ ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور ان کو نہیں جانتا، یہ ایک دوسرے کو ہی جانتے ہیں۔ یہ جب مولا نبی کہتے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو مولا علی کو سوچتے تھے؟ بھائی سورہ الحمد وہ بھی تو پڑھتے تھے نماز میں، تو ان پر بھی واجب تھا نا۔ وہ جب نماز پڑھتے ہوئے کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم تو انہیں سوچ کر یہ سورہ پڑھتے ہیں۔ وہ جب پڑھتے تھے تو کسے سوچتے تھے؟ جب نبی پڑھتے تھے تو علی کو سوچتے تھے، جب علی پڑھتے تھے تو نبی کو سوچتے۔ یہ بس ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کا تو کام ہے کہ ہم اس وقت ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا اہل بیت کے فضائل کے سمندر کا کنارہ ہے۔ اس میں اترنے کے لیے تو ملک مقرب چاہیے، نبی مرسل چاہیے، اور ان میں سے بھی شاید بعض جا کر واپس ہی نہ آ پائیں۔ یہ کن ہے معرفت اہل بیت، بہت مشکل کام ہے۔